بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجی۔ دوستو آج 6 فروری ہے، 2026 ہے۔ کچھ دلوں میں شارگان کی پوزیشن کیا ہے اور آنے والا جو وقت ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، یہ آج ہمارا موضوع ہے۔ سب سے پہلے دوستو میں ایک بات عرض کروں، یہ جو ہمارا علم ہے، علم نجوم، یہ بڑا دقیق علم ہے، اور اس سے سب سے جو اہم بات اس میں بیان کرنا چاہتا ہوں، ہندوؤں نے اس علم کو وہ لبادہ اڑایا کہ یہ ہمارے علاوہ کسی کو نہ آئے۔ بنیادی طور پہ یہ علم مسلمانوں کا ہے۔ جب یہ ہندوؤں کے پاس پہنچا تو ہندوؤں نے اسے اٹھا کے اپنے مذہب میں داخل کر دیا اور دیوی دیوتائیں بنا لی، پوجا پاٹ شروع کر دی، جس سے ہمارے دین نے منع فرمایا۔ اب انہوں نے صرف اس لیے کہ یہ علم کبھی کسی کو نہ آ جائے، اس کی 2-3 اور شاخیں بنا دیں۔ ساری عمر بندہ یہی تلاش کرتا رہتا ہے کہ وہ فلاں ٹائم میں پیدا ہوا، فلاں چل رہا ہے، اور میرا تو فلاں ڈیٹ سے فلاں ڈیٹ، لوگ روز بحث کرتے ہیں، جی آپ نے کہا آپ کا برج یہ ہے، جبکہ میرا تو لکھا ہوا ہے فلانا برج ہے۔ میں نے کہا پھر جب آپ پیدا ہوئے تو سارے لوگ آپ جیسے کیوں نہیں پیدا ہوئے؟ پھر چپ کر جاتے۔ برج دلوں کے جو لوگ ہیں، ان کی ایک اپنی پہچان ہے۔ ان کی سب سے بڑی پہچان دوستو یہ ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں جو بات کو بڑی جلدی سمجھ جاتے ہیں، گہری سوچ سمجھ رکھتے ہیں۔ اب جو برے ذائچے میں جو سب سے سٹرونگ جو بروج ہیں، جن کا ذائچہ تکڑا ہوا ہے، صورتحال بہتر ہوئی ہے، ان میں برج دلوں صرف ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر میں 1 مہینے کی اگر برج دلوں کی ویڈیو بناؤں نا، صرف 1 مہینے کی، تو دوستو مجھے کم از کم 15 ذائچے بنانے پڑیں گے اسی مہینے کے، پھر میں 1 مہینے کی بات کر سکتا ہوں۔ لیکن میں جو ویڈیو ہے سال کے حوالے سے بیان کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتا ہوں تاکہ احباب کو فائدہ ہو۔ برج دلوں کے جو لوگ ہیں، جب یہ کسی سے ملیں پہلی مرتبہ، تھوڑی دیر اس کی بات سنیں تو انہیں سمجھ آ جاتا ہے کہ یار بات اصل میں اس میں اتنی سچ ہے، اتنی جھوٹ ہے۔ برج دلوں والے لوگوں کو اس وقت وہ دماغی طور پہ بہت ایکٹیو ہو چکے ہیں۔ ان کو ایکٹیو ہوئے آپ یوں سمجھیے کہ تقریباً 20 ایک دن ہو گئے ہیں۔ برج دلوں میں 5 ستارے اکٹھے ہوئے، اور 5 ستاروں کا دوستو ایک برج میں اکٹھا ہونا بہت معنی رکھتا ہے۔ اس کے بارے میں ایسٹرولوجر کو بہت سوچ سمجھ کے بات کرنا پڑتی کہ میں کیا بات کروں۔ اور یہاں پہ جو سیارگان آئے، ان میں سے مریخ اپنے شرف کے خانے سے یہاں پہنچا تھا۔ پلوٹو آج سے پہلے کچھ عرصہ پہلے تھے، برج دلوں کے 12ویں خانے میں موجود تھا۔ 12ویں خانے میں جو ستارہ دوستو آتا ہے، وہ آپ سمجھیے کوئی خیر کی خبر نہیں لاتا، لہٰذا ہم یہ کہیں گے پچھلے 10-12 سالوں سے یہ جو برج دلوں کے لوگ ہیں، یہ مشکلات کا شکار تھے۔ اب جب پلوٹو ان کے ذائچے کے پہلے خانے میں پہنچا تو اب اس کی جو کمیونیکیشن ہے وہ بڑی پازیٹیو ہونا شروع ہو گئی۔ اب ستارے جو ذائچے میں چل رہے ہوتے ہیں دوستو، چاند سب سے ایکٹیو ستارہ ہوتا ہے۔ چاند جب جائے گا برج حمل میں ہر مہینے تو یہ پلوٹو کے ساتھ پازیٹیو کمیونیکیشن کرے گا۔ لہٰذا پہلی بات یہ ہوگی کہ اب آنے والے وقت میں برج دلوں کے لوگ اکثر سفر، اندرون ملک سفر، قریبی سفر ان کو آیا کریں گے، ہر مہینے ایک آدھا سفر آ جایا کریں گے۔ اسی طرح دوستو جو ہی چاند پہنچے گا برج جوزہ میں تو یہاں پہ یہ پھر پازیٹیو کمیونیکیشن کرے گا پہلے خانے میں بیٹھے ہوئے پلوٹو کے ساتھ، لہٰذا چیزیں اور بہتر۔ اس طرح جب نیپچون برج حمل میں آج آ چکا ہے تو جو ہی چاند پہنچے گا برج سرطان میں تو یہ ان کی بیماری کا خانہ ہے، ان کو معدے میں تیزابیت، پیٹ میں خرابی، اس کی سمٹمز آیا کریں گے۔ جو ہی چاند پہنچے گا برج اسد میں تو یہاں پہ یہ پازیٹیو کمیونیکیشن کرے گا، اور اس کی پازیٹیو کمیونیکیشن ٹرائنگل کی صورت میں سامنے آئے گی۔ اب انہیں پارٹنرشپ کے ذریعے مفاد ملنا شروع ہو جائے گا۔ میرا یہ تمام باتیں ڈیٹیل سے کرنے کا مقصد یہ ہے دوستو کہ یہ ایسٹرالوجی ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو دل میں آئے کہہ دیں۔ دلیلی اور جو تھوڑا بہت علم اس علیم ذات نے آپ کو دیا ہے وہ بیان کریں۔ لوگوں کو فرمائشی پروگرام نہ چلائیں، نہ لوگوں کو خوش کرنے کی زیادہ کوشش کریں، جن کا ذائچہ جیسا ہے ویسا بیان کرنا چاہیے۔ اسی طرح دوستو جب چاند
پہنچے گا برج میزان میں سفر کرتا ہوا، جو ان کا ذائچے کا 9واں خانہ ہے، تو 9ویں خانے کے اندر پھر وہ پازیٹیو ترین کمیونیکیشن کرے گا پہلے خانے کے ساتھ، اور پہلے خانے کا حاکم نیپچون کے ساتھ کمیونیکیشن کرے گا، تو بیرون ملک جانے کی سمت میں باتیں، مذہب کی سمت میں سوچنے کا انداز، روحانیت کی سمت میں سفر آہستہ آہستہ شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح جب چاند پہنچے گا ان کے ذائچے کے 10ویں خانے میں دوستوں، تو یہ وہ وقت ہوگا جو قمر در عقرب ہوگا۔ قمر در عقرب ہمیشہ نحس ہوتا ہے، ہمیشہ نحس ہوتا ہے، اور ان کے لیے گزشتہ کافی وقت سے یہ نحس وقت چلے جا رہا ہے۔ کیونکہ جب بھی یہاں پہ چاند یہاں پہنچتا ہے تو مد مقابل یورنس حبوط کے خانے میں بیٹھا ہوتا ہے۔ اب یورنس کی اور چاند کی آپس میں نحس نظرات ہوتی ہیں، تو برج دلوں کے لوگ تھوڑے عرصے بعد جاب سے ریلیٹڈ کسی نہ کسی پرابلم کا شکار ہوتے ہیں۔ اب دوستوں آنے والے وقت میں یہ ہوگا کہ 27 اپریل 2026 کو یورنس جو ہے یہ برج ثور سے نکل کے برج جوزہ میں آ جائے گا۔ یاد رکھیے یہ تھوڑے عرصے کے لیے برج جوزہ میں آیا تھا، پھر ریورس ہو کے واپس کیا ہے۔ اب یہ واپس پہنچے گا برج جوزہ میں، اور یہاں پہ اس کی پازیٹیو کمیونیکیشن نیپچون کے ساتھ اور یورنس کے ساتھ ہوگی۔ یورنس کی پازیٹیو نظر نیپچون اور پلوٹو کے ساتھ ہوگی۔ اب جن دنوں میں اس کی یہاں پازیٹیو نظر ہوگی نا دوستوں، تو چاند جب برج اکرم میں اگلی مرتبہ جائے گا، نیکسٹ ٹائم جب قمر در اکرم ہے، تو وہ اتنی شدت کے ساتھ نیگیٹو نہیں آئے گا جتنی شدت پہلے آتا ہے۔ برج دلوں کے احباب سے میں ایک ہی بات عرض کروں گا کہ اپنی آپ کو سمجھیے، قمر در اکرم کے دنوں میں بہت محتاط رہا کریں، اپنا اسم اعظم پڑھیں۔ ان کا اسم اعظم تھوڑا لمبا ہے، یا رفیع ہو یا سمیع ہو یا قادر ہو یا قدیر ہو یا کریم ہو۔ اگر ایک تسبیح بھی آپ اس کی روزانہ کرتے رہیں تو انشاءاللہ، کرنی تو 3 تسبیحیں چاہیے، لیکن اگر آپ ایک بھی روز کرتے رہیں تو دوستو ایسا ہے کہ سال میں 360 درجات میں یہ ستارے سفر کرتے ہیں۔ اب آپ ایسے سمجھیے کہ اگر آپ نے روزانہ ایک تسبیح بھی پڑھی تو آپ نے ایک درخت جو ہے اپنی زندگی میں اپنے سائے کے لیے لگا لیا۔ جب 360 آپ نے درخت لگا لیے تو آپ کی چیزیں اور بہتر ہوں گی۔ اسی طرح دوستو جب یہ زحل جو ہے ان کا ذاتی ستارہ، جو ان کے فائنانس کے خانے میں گزشتہ 2.5 سال سے قابض تھا، 15 فروری 2026 کو زحل جو ہے وہ برج حمل میں چلا جائے گا۔ یہ اس کا حبوطی برج ہوگا، ان کا حاکم ستارہ حبوط کے دور میں سے گزرے گا۔ اب وہ آپ جو برج دلوں کے جو ارلی ایج میں ہے، 30 سال سے کم ہیں، ان کے لیے مشکلات تھوڑا رہیں، لیکن کیونکہ کمیونیکیشن پازیٹیو ہے۔ کمیونیکیشن پازیٹیو ایسے ہے دوستوں، جب زحل برج حمل میں جائے گا تو برج دلوں والوں کے لیے بہتر ہوگا، برج جدی والوں کے لیے بہت نحس ہوگا۔ برج دلوں والوں کے لیے اس لیے اتنا نحس نہیں ہوگا کہ یہ ذائچے کا 3را خانہ ہے، اور یہاں پہ اس کی ساتھ نظر پلوٹو کے ساتھ بنے گی اور نیپچون کے ساتھ نیپچون کے ساتھ کران ہوگا، اس کے ساتھ نحس نظر بنے گی، چیزیں بہت ساری ان کی لائف میں تبدیل ہو جائیں۔ اور ان کے ذائچے میں جو نیپچون، اب میں نے عرض کیا کہ 3رے خانے میں بیٹھا رہے گا برج دلوں والوں کے، تو آپ یہ سمجھیے کہ بیٹھے بٹھائے آل آف اے سڈن بیٹھے ہوئے، تھوڑی دیر بعد ان کا کوئی ایسا کام پڑے گا، ان کو دوسرے شہر میں جانا پڑے گا، اچانک سفر، اور اسے انہیں فائدہ بھی ملے گا انشاءاللہ۔ اور دوستو برج دلوں والوں کا سب سے بڑا جو میں سمجھتا ہوں ذائچے میں پازیٹیو کام ہوگا اب آنے والے وقت میں، برج قوس میں جب چاند ہر مہینے جائے گا تو یہ تالے میں بیٹھے ہوئے پلوٹو، 3رے خانے میں بیٹھے ہوئے نیپچون، اور 5ویں خانے میں بیٹھے ہوئے یورنس کے ساتھ اپنی پازیٹیو نظرات قائم کرے گا۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بیان کیا کہ آج سے پچھلے 8-10 سال بہت مشکلات دیکھی ہیں۔ میرے کئی دوست، کئی احباب جو برج دلوں سے تعلق رکھتے تھے، میں انہیں سمجھاتا رہتا تھا کہ یار قمر در اکرم میں کسی کے ساتھ جھگڑا مت کرنا ورنہ مشکلات کھڑی ہوئی۔ اب 27 اپریل 2026 کے بعد ان کی لائف میں مشکلات کا وہ جو دور تھا، جو گزشتہ کئی سالوں سے جاری تھا، اب ختم ہو جائے گا، اب چیزیں بہتر ہوں گی۔ ڈر خوف رہے گا، قمر در اکرم کا ڈر خوف نہیں جانے لگا، کیونکہ قمر نے یہاں آگے حبوط ہونا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ ان کے ذائچے کے 4تھے خانے میں چاند کو شرف بھی ہوتا ہے، وہ پازیٹیو بھی ہوتا ہے، چیزیں بیلنس ہوتی رہتی ہیں۔ برج جو دلوں کے لوگ ہیں، ان کے خیالات بڑے اعلیٰ ہوتے ہیں اور انتہائی
مطلب لوگوں کو سمجھ جاتے ہیں کہ یار یہ بندہ میرے کام کا ہے، اس سے میں یہ کام لے سکتا ہوں، اس بندے سے کام کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ سم ٹائم ان کی ججمنٹ تھوڑا بہت غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ تر ان کی ججمنٹ بہت صحیح رہتی ہے۔ بوجھ دلوں کے لوگوں کو ایک پرابلم کبھی بھی ان کی جان نہیں چھوڑتا، وہ یہ ہے کہ ان کے ذائچے میں ان کو سٹامک کا مسئلہ ذائچہ بتاتا ہے، معدے میں پرابلمس رہتے ہیں۔ اب یہ جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ 5 تارے یہاں کٹے ہوئے، اب ایسے سمجھیے کہ بالر جو ہے اس نے بال پکڑی اور یہ بادی برج ہے اور وہ بالر بنا، اور اس نے گیند کو وہ اتنا سمجھا کہ اسے پتہ چل گیا کہ میں نے اسے کیسے موڑنا ہے۔ یہ پلے باندھنے میری بات آنے والے وقت میں بوجھ دلوں کے بہت سارے لوگ کسی بھی گیم میں، فٹ بال میں، کرکٹ میں، ہاکی میں اپنا نام بنائیں۔ یہ جو ذائچہ ہے ان کا اس سمت میں پازیٹیو ہے، آل آف اے سڈن ان کو پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر یہ قابلیت پائی جاتی ہے۔ ارتکاز توجہ جو ہے وہ ویسے بھی ان کی زیادہ ہوتی ہے بنسبت عام لوگوں کے۔ برج اکرم والے لوگوں کی اور بوجھ دلوں والے لوگوں کی ارتکاز توجہ بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے۔ بوجھ دلوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ جج کر لیتا ہے کہ بات یہ جو بندہ کر رہا ہے اس میں اتنی صحیح ہے، اتنی غلط ہے۔ اور پلوٹو کا یہاں پہ آ کے آنے والے کئی سالوں کے لیے بیٹھنا اور یہاں پہ نقطۂ آغاز سے ہی 5 ستاروں کا یہاں کران ہونا، یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ ماضی میں اگر میں آپ سے عرض کروں، آپ میری ویڈیوز اٹھا کے دیکھیے، میں نے کہا تھا کہ 3 بڑے ستارے آپس میں ناظر ہیں۔ اب وہی 3 ستارے اگلے برجوں میں گئے ہیں، تب بھی ناظر ہیں تقریباً۔ ابھی ان کی جو انتہائی پازیٹیو کمیونیکیشن ہے بوجھ دلوں والوں کی زندگی میں، وہ 27 اپریل سے شروع ہو جائے۔ ان کے لیے بیرون ملک سفر یہ بھی شروع ہوگا۔ اور ایک بات میں اور عرض کرتا چلوں، اس سال کے آغاز میں جب یہ سال شروع ہوا تو مریخ جو ان کے ذائچے کے 10ویں خانے کا حکم ستارہ ہے، وہ بادشاہت کے مقام پہ تھا، لہذا برج دلوں کے بہت سارے مرد حضرات اس ملک میں جاب حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے، اور برج دلوں کی بہت ساری خواتین اس ملک سے باہر بھی جاب حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گی۔ یہ ذائچے کی ایک تقسیم ہے۔ ایسے سمجھیے کہ جیسے کوئی بندہ یہاں آیا، اس کو کوئی یہاں سے پاکستانی ملا، اس کو پتہ چل گیا کہ یہ بندہ اس طرح کا ہے، یہ سکل جانتا ہے۔ جب وہ باہر گیا تو اس نے کہا جناب اس سکل کا بڑا ماسٹر آدمی مجھے پاکستان میں۔ کمپنی نے کہا جی اسے کوئی انٹرویو دے اور چیزیں بھیجی، اپنی سی وی بھیجی، انہوں نے بھیجی اور اس کو پتہ چلا باہر بلا لیا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل دوستو یہ ہے کہ اب یہ جو میں نے مقام بتایا کہ یہ جو 3 ستارے انتہائی پازیٹیو آپس میں کمیونیکیشن کر رہے ہیں، یہ چیزوں کو بتدریج بہتری کی سمت میں آنے کی اطلاع دے رہے ہیں کہ چیزیں اب بہتر۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے جو میں زیادہ دلیلی بات کروں گا، وہ یہ ہے کہ برج میزان ان کے ذائچے کا 9واں خانہ، اس کا حاکم ستارہ آنے والے چند دنوں میں ان کے ذائچے کے دوسرے خانے میں بادشاہت کے مقام پہ انٹر ہو جائے گا۔ اس دفعہ یہاں پہ زہرہ کا اپنے بادشاہت کے مقام پہ آنا مرد حضرات کے لیے ان کے زمین اور جائیداد کے معاملات میں بہتری لانے کی سمت میں، اور وہ تمام مرد حضرات جو اس ملک سے باہر جاب کرتے ہیں ان کا بھی یہ اچھا وقت آئے گا، فنانشلی صورتحال بہتر ہونے کی طرف آئے گی۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ بوجھ دلوں والوں کے ذائچے کے دوسرے خانے میں گزشتہ 2.5 سال سے یہاں پہ زحل تھا اور اس کے ساتھ نیپچون بیٹھا ہوا تھا، لہٰذا بے یقینی کی ایک کیفیت تھی روزگار کے حوالے سے اور فنانس کے حوالے سے۔ فنانس کی جو ان کی صورتحال تھی، جو سمجھ نہیں آ رہا تھا کریں کیا، 100 روپے چاہیے ہیں تو جیب میں 75 روپے۔ اب وہ جو ملا جلا کے اپنا کام چلاتے تھے، 15 فروری 2026 کا جب سورج نکلے گا تو زحل یہاں سے چلا جائے گا آنے والے 30 سالوں کے لیے، لہٰذا اب فنانشلی صورتحال ان کی انشاءاللہ آہستہ آہستہ بہتری کی سمت میں جائے گی۔ البتہ ان کے ذائچے میں اس وقت جو چیزیں تبدیل ہوں گی اس میں ان کے پہلے خانے میں راس بھی آ جائے گا۔ آنے والے تھوڑے مہینوں میں راس جو ہے اپنا برج چینج کرے گا اور بوجھ دلوں میں آ کے بیٹھ جائے گا۔ اب جو ضم ہے ان کے ذائچے کے 7ویں خانے میں چلا جائے گا۔ تو یہ وہ وقت ہوگا کہ جب بوجھ دلوں کے لوگوں کو پارٹنرشپ سے بہت محتاط رہیں، دھوکہ اور فراڈ کی سمت میں باتیں آئیں گی۔ آنکھیں بند کر کے کسی پہ یقین نہیں کرنا چاہیے۔ یہ
ذائچے کا قانون ہے دوستو، جہاں دھوکہ فراڈ ہوتا ہے وہاں پہ آپ کا ذائچہ پھنسا ہوتا ہے۔ علیم ذات اللہ کی ہے، جو ہمارا ڈیٹا کلیکشن ہے وہ یہی بتاتا ہے، اور یہیں سے ہم ریڈ کرتے ہیں کہ اس بندے کے لیے دھوکہ اور فراڈ پارٹنرشپ میں ہے۔ ہم اسے بتاتے ہیں کہ پارٹنرشپ نہ کرنا، اگر ایسی پارٹنرشپ کرنا جس میں ہر چیز تمہارے کنٹرول میں رہے، دوسرے کے کنٹرول میں گئی چیزیں گئیں۔ اور یہ جو نکات گرہن ہیں پہلے اور 7ویں خانے میں آ جائیں گے، یہاں گرہن بھی لگا کرے گا، لہٰذا جنرلی میں یہ سمجھتا ہوں بزدلوں کے لوگوں کو کسی بڑی عمر کے لوگ سے، اپنے استاد سے، اپنے کسی بزرگ سے، اپنے کسی عزیز سے رائے ضرور لیتے رہنا چاہیے۔ اور جب نکات گرہن یہاں آ جائیں تو آنکھیں بند کر کے کسی پہ یقین نہ کریں، سمجھ جائیں جس پہ آپ آنکھیں بند کر کے یقین کریں گے اور دھوکہ اور فراڈ کریں۔ تو یہ دوستو بزدلوں کی صورتحال ہے۔ اس میں ایک بات اور ہے، ہر سال جو بزدلوں کے لوگ طالب علم ہیں ان کا بڑا گولڈن وقت ہے، وہ اگر آگے پڑھنا چاہتے ہیں تو کمنگ مارچ اپریل سے ان کے ذائچے میں بڑی صورتحال پازیٹیو ہونے والی ہے، اور ان کے ذائچے کے جب نیپچون یہاں آ کے ذائچے کے 3 خانے میں بیٹھ جائے گا تو ان کا ایجوکیشن والا ستارہ تارت ذائچے کے 5ویں خانے میں جائے گا، تو یہ اپنی ایجوکیشن کو مزید آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ تو جنرلی بہت اچھا وقت ہے، اس میں اعظم میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ بزدلوں کے لوگ اپنا پتھر نیلم پہن سکتے ہیں، اور یہ اس میں اعظم پڑھیں انشاءاللہ، محتاط رہیں، جو وقت میں نے بتایا ہے اس پہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کی لائف تبدیل ہونے کی اور بہتر ہونے کی سمت میں